کشمیر کشمیر بنے گا، خود مختار، کشمیر رہا ہے، خود مختار. کشمیر رہے گا. کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی. میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا. فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی. اسٹیج پہ تشریف فرما اور پنڈال میں تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں. مجھ سے قبل مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انتہائی مختصر اور جامع انداز میں سلیس زبان میں ہمیں سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد زیادہ موضوعات بچتے نہیں ہیں. سردار امان صاحب نے، شکیل صاحب نے بھی کافی موضوعات پہ اپنی بات رکھی ہے. میں مختصراً آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یاسین ملک صاحب جو اس وقت دہلی کی تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، 2 سزائیں بولی گئی ہیں ان کو عمر قید کی، دیگر سزاؤں کے علاوہ ایک ایسے مقدمے میں کہ جس کا نہ کوئی گواہ ہے نہ ثبوت ہے، اور وہ ایک الزام ہے جو آزادی کی تحریک پر اور آزادی پسندوں پر لگایا جاتا ہے. یاسین ملک پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، یا پاکستان اس تحریک کو پیسے دے کر، یاسین ملک کو پیسے دے کر چلوا رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہمارے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان یہاں پر آزادی پسندوں کو پیسے دے کر یہ تحریک چلا رہا ہے. یعنی آج آپ یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس جلسے میں، ہمارے وزیر اعظم کے بقول یہ جلسہ ہندوستان نے پیسے دے کر سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہی بنتا ہے. تو یاسین صاحب کو جب جیل میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے ایک خصوصی عدالت بنائی گئی. اس طرح کے کاموں کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جاتی ہیں. کبھی ان کا نام خصوصی عدالت ہوتا ہے، کبھی فوجی عدالت بھی ہوتا ہے اس کا نام. یعنی کہ جس کو ریاست جو ہے وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہے، اس کے لیے وہ الگ سے ایک ایسی عدالت بٹھاتی ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو سزا سنائی جائے گی اس کے ذریعے سے. تو جج سے جب میڈیا کے سامنے یہ مکالمہ ہوا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یاسین ملک آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں اور آپ اپنے بچاؤ کے لیے کم سے کم سزا جو ہے وہ آپ کو سنائی جائے، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جرائم ہیں یہ تو میرا کوئی بھی جرم نہیں ہے، یہ ہندوستان، اس کی پوری ایجنسیاں، اس کی حکومت، میری گزشتہ 28 سال کی جو جدوجہد ہے، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس میں سے یہ الزامات ثابت کر دے دہشت گردی کے، ٹیرر فنڈنگ کے اور لوگوں کو اکسا کر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے، تو میں یہ تحریک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ہاں، میں جو جرم تسلیم کر رہا ہوں وہ آزادی مانگنے کا جرم ہے. میرا جرم فقط یہ ہے کہ میں آپ کے قبضے سے آزادی مانگ رہا ہوں، اور میں ہندوستان کے سارے لوگوں سے، 7 سابق وزرائے اعظم سمیت تمام بڑے لیڈروں، میڈیا کے لوگوں، دانشوروں، ہر ایک سے ملا ہوں. ہر ایک سے میرے ذاتی طور پہ مراسم بھی ہیں. یہ سارے لوگ مجھ سے کیوں ملتے رہے ہیں اگر میں دہشت گرد تھا اور میں ہندوستان کے لوگوں کے خلاف تھا؟ تو جج نے کہا کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سزا کے حوالے سے کیا کیا جائے. تو یاسین ملک نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگوں گا اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی. آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے. اب یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مجھے کسی نے گالی دی یہاں چوک پہ تو میں اس کو واپس گالی دے کے کہوں کہ تو جو کرنا کری کہ میں بھی صحیح ہے. یہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ تاریخ سے دیکھنا پڑتا ہے. تاریخ میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ابراہیم کے لیے آگ سلگائی گئی اور اس آگ سے ڈرانے کی کوشش کی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں اس میں پھینک دیا جائے گا، تو ان کا جواب کم و بیش یہی تھا، تم نے جو کرنا ہے کر لو.
میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب عیسیٰ کے مقابلے میں فرعون جو ہے وہ باہر نکلا، وقت کے طاقتور بادشاہ جو تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا صلیب پہ لٹکا دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے یہی جواب دیا تھا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ جب سقراط کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا گیا اور کہا گیا اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ یا یہ زہر کا پیالہ تمہیں پی کر مرنا پڑے گا، تو اس نے کہا پیالہ اٹھایا، بسم اللہ، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جو پیچھے ہٹنے والا معاملہ ہے یہ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے پیغمبر اسلام کی اولاد کے ساتھ، کہ جب ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لیں، مسلمان بھی ہے، حکمران ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، تو بیعت کر لیجئے، تو انہوں نے کہا مجھ جیسا اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کہا مارے جاؤ گے، تو جواب آیا جو کرنا ہے کر لیجئے، مارنا ہے مار لیجئے۔ اور یاد ہوگا آپ کو جب پیغمبر اسلام نے دعوت دی مکے کے سرداروں کو جمع کر کے، تو ابو سفیان نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو بتاؤ، اگر حسین و جمیل عورتیں چاہیے تو بتاؤ، دولت چاہیے تو بتاؤ، پورے جزیرہ نما عرب سے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو، اس پہ سورج لا کر رکھ دو، جو میں کہہ رہا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جو تاریخ انسانی کے شرفاء کا، محسنین کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک طرز افتخار رہا ہے کہ کس جگہ پہ رکنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ حدیبیہ میں کمپرومائز بنتا تھا تو کمپرومائز کیا، کہا اگلے سال آئیں گے، واپس چلتے ہیں، ساتھیوں نے تلواریں نکال لی، انہوں نے کہا یہ 2 بندے آئے ہیں، ان کو کاٹ کر گھوڑوں پہ ڈال کے واپس بھیجتے ہیں، مکے والوں کو پتہ چل جائے گا ہمارا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا یہ ارادہ نہیں ہے، اگلے سال آئیں گے۔ جب اگلے سال آئے تو ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا نظارہ کر رہا تھا اور مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ جب بات دستار پہ آ جائے، جب بات پگڑی پہ آ جائے، تو پھر جو واحد اعجاز میر نے کہا کہ سر تو میرا ہے مگر دستار میرے باپ کی ہے، سر تو ہاروں گا مگر دستار نہیں ہاروں گا، سر کٹوا دوں گا لیکن اپنے باپ کی پگڑی جو ہے اس کو نہیں کٹواؤں گا۔ یہ بھی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک آدمی کے بازو کاٹ دیے گئے، دوسرے نے علم پکڑ لیا، دوسرے کے کاٹ دیے گئے، تیسرے نے علم پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا اپنے علم کو اور آگے بڑھتے رہے۔ اور 313 نے 1000 کے طاقتور لشکر کو ایک دن میں تہس نہس کر دیا۔ تو یہ جو تاریخ ہے یہ پوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے لوگ اگر ان کو ان کی زندگی میں بھی، جیسے منصور کو، جیسے سرمد کو، جیسے عیسیٰ کو، ان کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، وہاں کی عدالتوں نے، وہاں کی حکومتوں نے، وہاں کے لیڈروں نے انہیں اپنے زمانے کا باغی قرار دیا، نہیں مانا، ان کے ساتھ نہیں چلے، لیکن آج تاریخ میں وہ ساری قومیں اپنے انہی افراد کو لے کر دنیا کو بتاتی ہیں ہم وہ قوم ہے جس میں فلاں آدمی پیدا ہوا تھا، جس میں فلاں آدمی پیدا ہوا تھا۔ یہ فخر بن جاتا ہے پوری قوموں کا، پورے لوگوں کا۔ تو یاسین ملک کو وہاں پر اس عدالت کے سامنے جب وہ کھڑا تھا تو اس کو اپنے اجداد کی دستار کا پاس تھا، اس کو ان قربانیوں کا پاس تھا جو 1947 سے لے کر آج تک یہ قوم دے رہی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس جگہ پہ سمجھوتا ممکن نہیں ہے، یہاں پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے میں یاسین ملک نہیں ہوں، میں جموں کشمیر ہوں، اور جموں کشمیر کے عزت اور وقار پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو آج وہ وقت آتا جا رہا ہے، وہ آ گیا ہے وہ وقت 2019 سے لے کے، تو یہ جو 3 سال ہیں اور جو آگے والا وقت ہے یہ ایسا ہی وقت ہے کہ جب ہم سے ہماری دستار، ہماری تاریخ، ہماری شناخت، ہماری قربانیاں جو ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر گھروں میں بیٹھنا اور خاموش رہنا جو ہے یہ صرف بزدلی نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے، یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے۔ یہ ایسی شرمندگی ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں ہمارے منہ پر تماچے مارتی رہے گی، وہ لکھتی رہے گی، وہ بتاتی رہے گی کہ یہاں پر بڑے بڑے قبائل آباد تھے،
جو کہتے تھے کہ ہم ان پہاڑوں کے محافظ ہیں، ہم ان پر رہنے والے ہیں، ہم عزت اور غیرت کی گود میں پلے ہوئے ہیں، ہماری ماؤں نے اپنے دودھ میں ہمیں بزدلی نہیں پلائی ہے۔ یہ پہاڑوں کا وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو فطرت جو ہے اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت کی مرضی اور منشا نہیں ہے کہ قوموں کو غلام بنایا جائے، لوگوں کو غلام بنایا جائے، اور پیغمبر اسلام نے اس کے خلاف سب سے زیادہ جدوجہد کی۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی ہفتہ پہلے جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب راولا کوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کر کے گئے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آدمی وہاں پر موجود ہوا ہو۔ میں نے ان کی تقریر سنی، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز وہ آخری مقرر سے اس سے پہلے ہمارے بہت سارے لیڈر، بڑے بڑے خانوادوں کے بچے ان کے سامنے یہ باتیں کر چکے تھے تقریروں میں کہ اگر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم اسلام آباد میں آ کر دفن ہو جائیں گے اور وہاں آ کر رہیں گے۔ تاریخ انسانی میں ایسے لوگ شاذ و نادر ملتے ہیں کہ جو یہ خواہش کریں کہ ان کو اپنی مٹی سے دور دفن کیا جائے۔ ہمارے بچے، عام بچے سعودیہ میں مرتے ہیں، دبئی میں مرتے ہیں، یورپ میں مرتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے مہینہ لگ جائے لیکن تابوت جو ہے وہ اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنی مٹی کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے اجداد کے قبرستان میں جگہ مل جائے۔ اور ہم کے ایسے لوگ مسلط ہیں اور وہ لیڈر ہیں اور وہ دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ وہ کیا، جو یہ اعلان کہتے ہیں کہ اگر کشمیر آزاد ہو گیا تو ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ دفن کر دینا، ہم ادھر چلے جائیں گے۔ اس کے لیے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہی سے چلے جاؤ، دفن ہونا ہے تو قبر بنوا لو کسی قبرستان میں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے آیتیں پڑھ کر پہلے اس مجمع کو بتایا کہ اسلام آزادی کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن آزادی کے بارے میں کیا کہتا ہے، پیغمبر آزادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور قدرت کا منشا کیا ہے آزادی اور وطن کے بارے میں۔ وہ تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پاکستان اور انڈیا تمہیں بیچ چکے ہیں، تمہارا سودا لگا چکے ہیں، تمہیں تقسیم کر چکے ہیں۔ جموں کے لوگوں، لداخ کے لوگوں، گلگت کے لوگوں، آزاد کشمیر کے لوگوں، وادی کے لوگوں، اپنی آزادی کے لیے خود لڑو، خود نکلو، اور تمہارا مقدر آزادی ہے وہ لے لو، ادروائز تمہاری تاریخ مٹا دی جائے گی۔ ابھی بھی آپ وہ تقریر ایک ہفتہ پہلے کی ہے، ڈھونڈ کے سن سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو جمہوری اتحاد ہے، PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے سربراہ کا بیان ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں۔ تو یہ موقع جو ہے، اب بار بار ہمیں پاکستانی بھی یہ بتا رہے ہیں، ہندوستانی بھی یہ بتا رہے ہیں، یہاں ہمارے جو 75 سال سے مسلط ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ماہ تک 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، ہماری عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، ہمارے بچوں کو مارا گیا، گولے مار مار کے سیز فائر لائن پر کروڑوں روپے کے گھر جو ہے وہ ہمارے تباہ کیے جاتے ہیں، جن کو بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ نہ ہماری سیاست آزاد ہے، نہ ہمارا بجٹ آزاد ہے، نہ ہمارا آٹا آزاد ہے، نہ ہماری مارکیٹیں آزاد ہیں، نہ ہمارے الفاظ آزاد ہیں، ہم بولنے سے بھی قاصر ہیں، بول کر بھی جو ہے وہ ہمیں عذاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور یہ قبضہ جو ہے یہ ہمیں متاثر نہیں کرے گا کسی طرح؟ کیا کسی کی کہاوت ہے کہ گاؤں میں کسی گھر میں آگ لگ گئی تو باقیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر محفوظ ہے، پھر دوسرے میں لگ گئی تو کہا ٹھیک ہے ہمارے گھر محفوظ ہے، کرتے کرتے پورا گاؤں جل گیا اور سارے لوگ دیکھتے رہے۔ تو ہماری حالت اس وقت یہی ہے کہ ہم اجتماعی سوچ اور اجتماعی مفاد کے مقابلے میں بہت زیادہ انفرادیت کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ ذاتی فائدے کے لیے، یعنی ایک ایسی حد تک آ گئے ہیں کہ جو انسانیت سے نیچے گری ہوئی حد ہے۔ اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس، اب جس طرح مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے آپ سے سوال کیے کہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا آدمی، کوئی کسی شعبے میں ایسا آدمی بتا دیں کہ جس کے نام پہ فخر کیا جا سکے۔ یہ قوم ہے وہی قوم ہے، اسی ذہن اور اسی دماغ والی قوم ہے جس نے اقبال جیسے لوگ پیدا کیے، جس نے نہرو جیسے لوگ پیدا کیے، لیکن کب پیدا کیے؟ جب یہ آزاد تھی۔
اس کے بعد نہیں پیدا کیے، اس لیے کہ تاریخ چھین لی ہمیں یہ بتانے سے گریز کر دیا گیا کہ ہمارے پیچھے کیا تھا اور ہم کس چیز کے وارث ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ آ کے یہ نیا ملک بنا 47 میں، ان کی تاریخ تھی ہی نہیں، کوئی تاریخ ہی نہیں تھی۔ 74 سال کسی قوم کے لیے کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ ان 74 سالوں کو بھی اگر تاریخ بنائیں گے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس میں کوئی ایسے شرمناک واقعات ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو نتیجتاً کوئی اندلس سے پکڑ کے لاتا ہے، کوئی ترکی سے پکڑ کے لاتا ہے، کوئی مصر سے پکڑ کے لاتا ہے، کوئی افغانستان سے پکڑ کے لاتا ہے تاریخ، اور ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک نائی نے اپنے استرے پہ وہ کئی قبیلے کا نشان بنایا ہوا تھا، وہ جو آج کل گاڑیوں پہ بھی ہے، کیری ڈبے پہ بھی ہے، اور ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ پچھلے عرصے میں ادھر صدام کے فوٹو لگے ہوتے تھے، پھر ایک عرصے میں ملا عمر کے لگے ہوتے تھے، پھر ایک عرصے میں کسی اور کے لگے ہوتے تھے۔ یعنی اپنا کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا کہ جس کو بتائیں کہ بھائی یہ ہمارا بندہ ہے۔ اور اس وجہ سے ہم قاہر ہو گئے ہیں، ہم سستی کا شکار ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کہیں سے آ جائے گا، کوئی طارق بن زیاد آ جائے گا، کوئی ارطغرل آ جائے گا۔ ان کے نام ہم نے سن رکھے ہیں، پتہ ہمیں ان کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 اور ان کی کیا تاریخ ہے، لیکن اس انتظار میں ہیں۔ اور یہ یقین نہیں ہے کہ ان میں ہی محمد بن قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں ہی طارق بن زیاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اور ملا عمر اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے لڑے ہیں، اور مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ آپ بھی اپنے قوم اور اپنی ملک کے لیے لڑو۔ انہوں نے یہ مثال نہیں دی کہ میں افغانستان فتح کر کے آپ کو کشمیر آ کے فتح کر کے دوں گا اور پھر میں آپ کو دہلی کے لال قلعے پہ جو ہے وہ جھنڈا لہرا کے دوں گا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے کبھی بھی جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، جیسے اور بہت سارے اختیار آپ کو دیے۔ حالت کے بدلنے کا اختیار اور آپ کی مدد کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کی اپنی کوشش کو قرار دیا ہے۔ کوشش کرو، لڑو، پھر گردوں سے جو ہے وہ فرشتے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر پہ بیٹھے رہو گے تو اس طرح تو والدہ بھی جو ہے وہ آپ کو روٹی نہیں دے گی، وہ بھی بولے گی کیا حرام بچہ پیدا کیا ہے، پورا دن گھر پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج یاسین ملک جو ہے اس خلا کو پورا کر رہا ہے جو قوموں کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ میں نے یہاں نوجوانوں کی گاڑیوں پہ چی گویرا کے فوٹو لگے ہوئے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ کیوبا کا ایک رہنما ہے، ایک نوجوان کیوبا کا ڈاکٹر جس نے اپنی قوم کے لیے جدوجہد شروع کی جب اس نے لوگوں کے حال دیکھے اور ایک انقلاب برپا کیا۔ یہاں پر اس کی تصویریں بکتی ہیں، وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح بہت سارے لیڈروں کی جو ہے وہ تصویریں ہمارے نوجوان لگاتے ہیں، چونکہ لوکل کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کی تصویر لگائی جا سکے۔ تو آج یاسین ملک اس خلا کو پر کر رہا ہے۔ آج اگر آپ افریقہ میں جا کر اس کا نام لیں گے تو بولیں گے اچھا وہ جو جس کو سزا سنائی ہے کشمیر میں، جو کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، کسی ایوان میں جائیں یا کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ خالی یاسین ملک کا نام لے لیں، وہ لبریشن فرنٹ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، آپ ہم سب کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن وہ فوراً پہنچے گا کہ یہ یاسین ملک ہے، یہ کشمیر ہے، یہ وہاں کا بندہ ہے۔ جب ژاں پال سارتر نے الجزائر کے اوپر جو فرانس کا قبضہ تھا اس کے خلاف لکھنا شروع کیا اور بولنا شروع کیا، اپنے ملک کے قبضے کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، تو فوجی کمانڈر جو ہے وہ ڈیگال کے پاس چلا گیا، صدر فرانس کے پاس، اور اس نے کہا ہمیں الجزائر میں مزاحمت کا سامنا ہے، وہاں کے لوگ ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ڈیگال اور جو ژاں پال سارتر ہے وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف لکھ رہا ہے اور الجزائر کی حمایت کر رہا ہے، تو اس کو جیل میں ڈالیے اور پھانسی پہ لٹکائیے، یہ غدار ہے۔ اب ژاں پال سارتر اتنا بڑا فلسفی تھا کہ وہ اس وقت میں پوری دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر تھا، تو ڈیگال نے اس کو اپنے کمانڈر کو کہا کہ کمانڈر صاحب، ژاں پال سارتر فرانس ہے، اس کا نام جہاں پر لیں گے تو وہ فرانس کی پہچان ہے، وہ فرانس ہے، میں فرانس کو قید نہیں کر سکتا ہوں، میں صدر فرانس ہوں۔
میں فرانس کو کیسے قید کروں گا؟ تو یاسین ملک جو ہے وہ اب جموں کشمیر ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ 25 مئی کو جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی تو نیلم سے لے کے بھمبر تک لوگ باہر نکلے۔ وہ اس لیے نہیں نکلے کہ یاسین ملک نے ان کے محلے کی بچے کو نوکری دلوائی تھی، یا ان کے لیے جو ہے وہ کسی اور مفاد کا اعلان کیا تھا، اس لیے کوئی نہیں نکلا۔ یہ یاسین ملک کی پہچان نہیں ہے۔ لوگ اس لیے نکلے کہ دل کے اندر کہیں دبی ہوئی چنگاری موجود ہے، آزادی سے محبت کی، قربانیوں سے یہ کہا۔ آن لائن ویڈیو کے ذریعے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے، چونکہ بات نہیں ہو سکتی، ویڈیو کال لگی ہوئی ہے، وہ کبھی ڈسٹرب کبھی کچھ، تو عدالت اپنا کھاتا پورا کرتی ہے کہ بندے کو حاضر کیا تھا اور اس نے سن لیا ہے۔ تو یاسین ملک نے کہا کہ مجھے جسمانی طور پر پیش کیا جائے عدالت میں، میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ یہ، اور اگر نہیں کیا گیا تو میں 22 جولائی سے جیل میں تا دم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا۔ اب یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اتنے ظلم اور جبر کے اس سارے منظر میں بنی ہوئی ہے جو وادی، اس کے اندر سے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس طرف آپ بیٹھو گے، اس طرف میں بیٹھوں گا۔ اگر لوگ نہیں بھی باہر نکل سکتے، اتنی زیادہ فوج اور اتنے زیادہ محاصرے میں ہیں، تو میں جیل کے اندر یہ لڑائی لڑوں گا۔ آپ کو اگر وزیر اعظم بننا ہو تو مودی نے جب اس کو جیل میں ڈالا تھا تو اس سے پہلے یہ کہا تھا یہ والا کام پیچھے کرو تو سکائی از دی لمٹ، آسمان جو ہے وہ حد ہے، جو مانگتے ہو دیتے ہیں۔ یہ اوپن بات ہے، یہ تو کہیں خفیہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یہ مودی نے وہاں جلسے میں اعلان کیا ہے، اور اس کو بار بار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیڈر سلطان جیسے ہیں یا وہ مفتی اور اس طرح کے لوگ ہیں، آج اتنا زیادہ گر کا عام جو ان کے طرف جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ گر گیا۔ ابھی آخری مورچہ ایران کے وقت ایران میں داخل ہوا، اور روس کے انقلاب کے وقت روس میں داخل ہوا، ایسے ہی کوئی دور نہیں، یہ صرف ایک آدمی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ملک والا ایک ملک بھی ہے دنیا میں جو آزاد ہے، گڑالے ملک 200 میں سے ایسے ہیں پانچوں ملا دیے ایک ایک وسیلے پہ تو پورے ملک ہمارا تو قبضہ ہی جو ہے وہ ہمارے وسائل کے اوپر ہے کہ کشمیریوں کو کھانا انڈیا اور پاکستان کھلانا نکلیے، اب الیکشن لڑنا ہے یا ووٹ لینے ہیں، اور آپ کی مجھے ہوتا ہے انکلوڈنگ یہ جو کہ جی را کے ایجنٹ ہیں، یہ جتنا جھوٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ایسے فضول باتیں ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہو جائے، ان کی موت ہے۔ اگر میں اور آپ جو ہے وہ اس سے یہ خوش ہیں، اس سے بہت خوش، لیکن ایک پرامن تحریک سے ایک سیاسی فضا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہیں انگریزوں کو ایک جمہوری، بہت سارے لڑکے انہوں نے بندوقیں بھی، انہوں نے لوگوں کو، نتیجہ یہ نکلا کہ جبر بڑھتا گیا، لوگوں کو مار پڑی گئی، لوگوں کو لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہٹتے گئے۔ محمد علی جناح یہ بہت ذہین لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ کو قانونی طریقے سے، اور انگریزوں کو ہے جو 1946 کی یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کروا کر جداگانہ انتخابات کا فیصلہ لگا کر طے کر دیا ہے
اندر یہاں سے نکلنا پڑا. تاریخ کے بدترین دور میں کھڑے ہیں معاشی طور پر. دیوار فوجیں پال رہے ہیں جو ہمارا نظریہ ہمارا نقطہ نہیں. یہاں پہ جلسہ تھا کہ اس نے کہا لیکن خود کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ ہماری بےزتی کر رہا ہے یہ کہہ کر کے یہ خود. تو پہلے ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہے, ہمیں باہر نہیں. یہ کوئی آپ کو مروانے کے لیے نہیں ہے. پہلے کئی دفعہ یہ دوستوں سے لڑ رہے ہیں, آپ کے بچوں کی آپ کے نسلوں کی زندہ رکھنے کی لڑائی کر رہے ہیں. ہم کسی کو مروانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں. ہم لوگوں کے بچوں کو استعمال کر کے یا لوگوں کو استعمال کر کے ذاتی اس کے حامی ہیں. ہم پرامن طریقے سے جدوجہد سمجھتی ہے اور یہ کوئی بزدلی کے زمرے میں نہیں ہے. یہ جو جلسے جلوسوں سے کہیں گے تب تک آپ آزادی ہیں, ان کی تاریخ مارنے مرنے کی پڑی ہوئی ہے. اپنے لوگوں کو ان ظالموں اور غاصبوں کے سامنے حکمت اور دانش سے کام میراث ہے جس کی طرف اشارہ کیا, حکمت و دولت. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لوگ ہیں, آپ کے قبیلے کے ساتھ. پیغمبر کے ساتھ کہتے لوگ تھے جو کہتے تھے پیغمبر کے پاس دوست آپ کے عزیز آپ کے بالکل پیچھے کے پاس شیطانوں کے پاس جاتے تھے جو ان کو پالتے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ان کا ہم چھچا اڑا کہ انہیں ان بیوقوفوں کو علم نہیں ہے کہ تاریخ ان کا. تو یہ جو آ کے آپ کو یہاں کہیں گے نا شکل میں یہ ہمارا جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ان باتوں میں نہیں آنا ہے. یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے, وہ اس کو روکیں, اس قبضے کو طول دیں. یعنی قبضے کے عام جو ہے اور یہ انہی لوگوں کی فکر وہ بدنی نسلیں ہیں انگریزوں کی دلالی کی, جنہوں نے ڈوگروں کی دلالی کی, بنے زمینوں کے مالک بنے, کی گود میں بیٹھ گئے. ایک بھی ایسا ہوئی ہو پیدا ایک پارٹی میں, ایک پارٹی میں جنتی پارٹی, ایسے لوگ ہیں. کیا ہے پیغمبر میرا جوہر الواحد مر رہا تھا, پورے انسانوں کے لیے یہ جو فلسفہ ہے. ایک سوراخ میں دوسری دفعہ اگر انگلی ڈالو تو پھر اس کے بعد تمہاری حمایت پہچان ہے کہ ایک سوراخ سے شبہ باقی نہیں رہے. ان کے لیے ہے یہ جو فلسفہ ہے. ایک سوراخ میں ایک دفعہ ڈسے جاؤ اگر تو دوسری دفعہ اگر انگلی ڈالو گے تو پھر اس کے بعد تمہاری حماقت پہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا. تو مومن کی تو یہ پہچان ہے کہ ایک سوراخ سے ہم ایک ہی سوراخ میں بار بار انگلی دے رہے ہیں, پھر کاٹتے ہیں, کہتے ہیں سانپ تو اپنا تھا, اپنے قبیلے کا سانپ ہے, کوئی بات نہیں, خیر برداشت کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس چکر سے نکلنا ہے باہر, اور باہر نکل کے آواز بلند کریں. آپ 22 کو آئیں, وہاں پر بیٹھیں پرامن طریقے سے, ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یار ہم آزادی چاہتے ہیں. یہ لبریشن فرنٹ کا شو نہیں ہے, یہ میں اپنی پبلسٹی کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. نہ رات کو بیٹھتے ہیں نہ دن کو بیٹھتے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں. یہ اپنی تشہیر اپنی پبلسٹی, اس لیڈری میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے جو لیڈری ہم کر رہے ہیں.
جدھر رکھا ہوا ہے وہ دوسرے لوگ ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں، ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے جدوجہد جو ہے وہ شروع کی تھی۔ ہم ان کی آنکھوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو شرمندہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے چہرے پہ جو نور ہے اس کو اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی ماؤں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں، تاریخ میں ہماری مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس مت آنا، اس طرح ہار کر واپس مت آنا، بزدلوں کی طرح پیٹھ پر گولی کھا کر واپس مت آنا، جاؤ اور جا کے لڑو۔ ہم ان کے وارث لوگ ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے کہ یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے، جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا۔ ہم بیٹھیں گے پرامن طور پر بتائیں گے دنیا کو کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس پار کے لوگوں کے ساتھ اور اس پار کے لوگوں کے ساتھ ایک اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو لکیر ہے جس نے لاکھوں خاندانوں کو 75 سال سے تقسیم کر رکھا ہے، اس کے خاتمے کے لیے آواز بلند کریں گے۔ یاسین ملک کے لیے، شبیر شاہ کے لیے، آسیہ اندرابی کے لیے، ان بچوں کے لیے جو انڈین جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے لیے آواز بلند کریں گے۔ وہاں پر بیٹھیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے کہ جب تک جو ہے وہ دنیا ہماری آواز پر توجہ نہ دے، ہماری بات کو سنے نہ، وہاں پہ بیٹھیں گے اور آپ کی مدد سے بیٹھیں گے۔ ہم تو بیٹھیں گے ہی، لیکن ہماری طاقت جب بنے گی جب آپ لوگ بیٹھیں گے، جن کی آزادی کی لڑائی ہم سارے اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے۔ فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔